صدر زرداری کہے کہ مہنگائی میں کمی ہو رہا ہے یہ اچھی بات ہے، اور دوسری طرف قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ صدر زرداری کہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ صدر زرداری کہے کہ فلسطین کے مظلوم عوام اور کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ صدر زرداری کہے نیا کلاس کا مخالفت کرتے ہیں مگر اس پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ کاش صدر زرداری کے تقریر کو بھی اتنا احترام اور عزت کے ساتھ سنا جاتا جتنا پاکستان کے ممبران پارلیمان نے قائد حزب اختلاف کا تقریر سنا تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر زرداری کی تقریر تھا وہ عام سیاسی تقریر نہیں تھا، وہ تاریخی تو اس لحاظ سے بھی تھا کہ 8ویں دفعہ صدر زرداری اس ہاؤس سے خطاب کر رہا تھا، مگر ساتھ ساتھ صدر زرداری کا تقریر ایک نفرت اور تقسیم کی تقریر نہیں تھی۔ صدر زرداری کا تقریر اتحاد اور کنسنسس کی تقریر تھی، اور اسی تقریر میں صدر زرداری نے اس ہاؤس کے ممبران جو کچھ اس وقت احتجاج کر رہے تھے تو شاید نہیں سن سکے، نے اپیل کیا کہ سیاست کا مطلب ہے گیو اینڈ ٹیک، and the best place for give and take is the National Assembly of Pakistan۔ صدر زرداری نے پھر اپنا تقریر میں معیشت کو کور کیا، دہشت گردی کو بھی کور کیا، فورن پالیسی کو کور کیا، اور جو پانی کا برننگ ایشو ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ صدر زرداری نے حکومت کی معاشی ٹیم کا جو مثبت ریزلٹس ہے، خاص طور پہ جو حکومت کی پوائنٹ ہے کہ مہنگائی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو صدر زرداری نے ویلکم کیا، مگر وہ ایسی کامیابی ہے کہ ہم سب کو ویلکم کرنا چاہیے، چاہے آپ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو۔ پاکستان کی معیشت کی ترقی، پاکستان کی ترقی ہم سب کا مفاد میں ہے، اور سب کی انٹرسٹ میں ہے کہ شور مچانے کے بجائے اس ایک پوائنٹ پہ آپ ضرور حکومت کی تعریف کرتے، اور ساتھ ساتھ پھر جو بھی آپ کا تجویز ہوتا کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، جیسے صدر زرداری نے۔ ویسے ہی جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ایک دن پہلے صدر زرداری اسی ایشو پہ یہی اتحاد کی بات کر رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ جن سے بات ہونا ہے سننے کے لیے تیار نہیں۔ صدر زرداری نے تو بین الاقوامی ایشوز پہ بھی بات کیا، ہمارا ریجنل پارٹنرز، انٹرنیشنل پارٹنرز، فلسطین سے لے کے کشمیر تک کا بات کیا۔ جناب اسپیکر، کنالز پہ جو بطور وفاق کا نمائندہ صدر زرداری نے نیا کنالز کی مخالفت کیا اور کنسنسس پہ زور دیا، مگر جو بھی پوائنٹ تھا جناب اسپیکر، اور یہ ملک اور قوم دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف صدر زرداری کہے کہ مہنگائی میں کمی ہو رہا ہے یہ اچھی بات ہے، عوام کو ریلیف دینا چاہیے، لوگوں کو روزگار دینا چاہیے، ایسے باتیں، اور دوسری طرف قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ صدر زرداری کہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، مل کے مقابلہ کرنا ہے، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ صدر زرداری کہے کہ فلسطین کے مظلوم عوام اور کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ صدر زرداری کہے کہ ہم نیا کلاس کا مخالفت کرتے ہیں، کوئی نیا پوزیشن نہیں ہے۔ 27 دسمبر ہم سب گری خطبہ بخش میں تھے، میں نے بھی واضح کیا، صدر زرداری نے بھی واضح کیا، کوئی نیا تو
पोजीशन भी नहीं है इस जमात की। जब इनके हुकूमत ने 2 कनाल्स की इजाजत की, हम ऑन रिकॉर्ड पे है, उनका मुखालफत करते आ रहे थे। हमारा एक पोजीशन है कि वफाक के इश्यूज पे कंसेंसस से बनाए, हम भी कंसेंसस बनाने के लिए तैयार है। मैं तो समझता हूं कि ग्रीन पाकिस्तान बाय एक्सटेंशन और ग्रीन पंजाब, ग्रीन सिंध जैसे भी जो हमारा ज़राअत से ताल्लुक रखते हैं, उसका कामयाबी हम सब का कामयाबी है। मगर उस पे भी ये कहते हैं कि कैदी नंबर 804 को रहा करो। जनाब स्पीकर, इनके लिए तो जज्बा होगा और होना चाहिए अपने कायद के लिए, अपने कायद को रहा करने के लिए, मगर इनको मानना पड़ेगा कि इस मुल्क में दूसरे भी लोग हैं, हम भी यहां जीते हैं और हमारा वोटर, हमारा कारकुन, हमारा साथी का कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप उसको कैदी नंबर 804 कहे, कोई और कहे, रहा करे या ना करे। हम इनसे सिर्फ इतना कहते हैं कि बतौर एक सूबाई हुकूमत पख्तूनख्वा के उनका कैदी नंबर 804 को रिहा करने के अलावा भी कोई जिम्मेदारियां हैं, उनको ये मानना पड़ेगा, चाहे वो यहां है चाहे वो वहां है। ये मेरा संजीदा एडवाइस है इनको। हम ऑपोजिशन की सियासत जानते हैं जनाब स्पीकर, मैं आपको संजीदा एडवाइस दे रहा हूं कि आपने अगर सही सियासत करना है तो कैदी नंबर 804 के अलावा किसी और चीज में भी तनकीद किया करें हम पे। कैदी नंबर 804 के साथ साथ आप बेरोजगारी में भी थोड़ा गौर दें। कैदी नंबर 804 के साथ साथ ये जो दहशतगर्दी का आग है उसमें कोई पॉलिसी तो बना दे। कैदी नंबर 804 को रिहा करने के साथ साथ कबायली इलाके से लेके पेशावर तक एक तो तरक्याती मंसूबा को शुरू कर दे। हम समझते हैं जनाब स्पीकर कि इस हाउस में, इसी पार्लियामेंट में, इन्हीं लोगों में और इनमें वो अहलियत है, वो सलाहियत है कि हम मिलके इन तमाम मसाइल के और सबसे भर के दहशतगर्दी का मसला का मुकाबला कर सकते हैं। समझते हैं जनाब स्पीकर कि इस हाउस में, इसी पार्लियामेंट में, इन्हीं लोगों में और इनमें वो अहलियत है, वो सलाहियत है कि हम मिलके इन तमाम मसाइल के और सबसे भर के दहशतगर्दी का मसला का मुकाबला कर सकते हैं।